الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 12، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں. خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریم اس صورت کے اندر مکہ کے جو سرداران ہیں ان کو اور یہودیوں کو نصیحت فرمائی ہے، اور وہی نصیحت قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دیکھو تو ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائی ہیں. دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائی ہیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی یہ ہے کہ وہ تاریک ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی یہ ہے کہ وہ بالکل روشن ہے. رات کی نشانی یہ ہے کہ وہ تاریک ہے، اور دن کی نشانی یہ ہے کہ وہ بالکل روشن ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، دن کو اس لیے جو ہے روشن بنایا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور دن اور رات کو نشانی اس لیے بنایا اور دن اور رات کو تمہارے لیے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کا اور مہینوں کا حساب کتاب رکھ سکو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے بالکل مفصل بیان کیا ہے. معزز سامعین کرام، آپ قرآن کریم میں جہاں پر بھی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر پہلے رات کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد دن کا تذکرہ کیا ہے. اور رات کا تذکرہ پہلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات جو ایک دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اس کا جو آغاز ہوتا ہے اس کا اصل حساب، اس کی اصل تقویم یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے شروع ہوگا اور پھر کل ہو کر کے سورج غروب ہوگا تو ایک دن کہلائے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ شمسی کیلنڈر کے اندر جو 12 بجے رات کو ڈیٹ بدلتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطری نہیں ہے، بلکہ اس کو لوگوں نے سیٹ کیا ہے. اصل دن اور رات کا جو حساب ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، وہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے. جب سورج غروب ہوگا تو وہاں سے پہلا دن شروع ہوگا، اور کل ہو کر کے جب سورج غروب ہوگا تو ایک دن 24 گھنٹے کا کمپلیٹ ہو جائے گا. چاہے دن ہو بڑا یا چھوٹا، چاہے رات لمبی ہو یا چھوٹی، آپ دیکھیں گے کبھی بھی دن اور رات جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، اس سے کم کا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رات کا تذکرہ کیا اور پھر دن کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب رات آتی ہے تو ڈائریکٹ رات نہیں آ جاتی ہے، بلکہ رات آتی ہے تو پہلے سورج غروب ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اندھیرا چھاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے رات کی تاریکی جو ہے وہ گہراتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے جب دن نکلتا ہے تو سیدھے سورج بالکل روشن اور گرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ پہلے پو پھٹتا ہے، اس کے بعد اجالا پھیلتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے سورج نکلتا ہے، اور سورج پھر اپنے تمازت کو آگے بڑھتے بڑھتے بالکل مکمل دن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دن اور رات سے جو موسم بدلتے ہیں، تو جب سردی کا موسم ختم ہوگا تو پہلے موسم بالکل معتدل ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے حرارت بڑھتی ہے اور گرمی بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ایک ہی بار میں نہیں آتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے آتا ہے. اسی طرح سے انسان اس روئے زمین پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا شروع کرتا ہے، خاص طور سے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ عذاب کی جلدی مچانے سے نہیں ہوگا، بلکہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جب پکڑ کرتا ہے تو انسان اس کے اندر بالکل پکڑ میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر نہیں نکل سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو جو بنایا اس میں تمہارے اوپر بڑی مہربانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا رزق مقدر کیا ہے اس دن میں تم تلاش کرو. اور رات اس لیے بنایا ہے کہ رات کو آرام کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ راتوں کو دیر رات تک جگتے ہیں وہ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں.
کیونکہ رات کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان رات میں آرام کرے اور دن کو فجر کے بعد جب اٹھے تو انسان بالکل فریش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور روزی کی تلاش میں لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کے لیے دعا فرمایا ہے کہ اے اللہ میرے امت کے دن کے بالکل ابتدائی حصے میں اس کے لیے برکت رکھ دے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہم، یعنی میری امت کے بالکل دن کے شروعاتی حصے میں، فجر کے بعد جو شروع ہوتا ہے دن کا حصہ، اس میں ان کے لیے برکت رکھ دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور ہر چیز سے مراد اپوزٹ، دن ہے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ رات ہے، تاریکی ہے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ روشنی ہے، حرارت ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے اس میں اپوزٹ ڈالا ہے۔ اگر اپوزٹ نہیں ڈالتا تو کائنات جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ اس کائنات کو قائم رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اپوزٹ۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہے یا ہمیشہ رات ہی رہے تو اس روئے زمین پر ایک انسان نہیں بچے گا، ایک جانور نہیں بچے گا، کچھ بھی پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپوزٹ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف نیکیاں رکھی ہیں وہیں ایک طرف بدکاری رکھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر صرف نیکوکاروں کو باقی رکھے اور صرف نیکی کو باقی رکھے، اس کے مقابلے میں بدکاریوں کو بالکل اللہ ختم کر دے، تو یہ دنیا بنانے کا مقصد نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طور پر کائنات کو جو قائم کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اس روئے زمین پر حق ہو وہیں اس کے مقابلے میں باطل ہو، اور دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا رہے اور انسانوں کی آزمائش ہمیشہ ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ اس روئے زمین پر بیان کر دیا ہے کہ دیکھو انسان، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی اور بدکاری ہے، تم کو یہ رستہ اختیار کرنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اور اس میں بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس عمل کو قیامت کے دن ہم کتاب کی شکل میں نکالیں گے اور وہ لوگوں کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہوگا، لوگوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا اور بالکل کھلا ہوا ہوگا۔ طائرہ، طائرun کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائرun کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، اور طائرun کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بدقسمتی یا شومئی قسمت۔ لیکن یہاں پر طائرہ سے مراد عمل ہے، عمل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے، چاہے وہ نیکی کا عمل کرے یا بدبختی کا عمل کرے، یہ عمل انسان سے باہر نہیں ہے، اس کا ریکارڈ باہر نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے عمل کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر خود گواہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے قصور سمجھے بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نیک اور پارسا لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے ثابت کرنے کے لیے بہانے سے کام لے، لیکن انسان اپنے عمل پر خود گواہ ہے کہ وہ کیسا عمل کر رہا ہے، اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے ساتھ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے نام اعمال کو یا انسان کے اعمال کو اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے، اور اس کو قیامت کے دن ہم کتاب کی شکل میں لائیں گے اور اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے۔ کتاب و سنت کے اوپر غور کرنے سے اس کی دو صورتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے اندر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، ایک اس کے رائٹ سائڈ میں اور ایک اس کے لیفٹ سائڈ میں، اور انسان کے ایک ایک عمل کو چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور یہی کتاب کی شکل میں قیامت کے دن انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور موجودہ تحقیق کے مطابق انسان جو بولتا ہے یا انسان جو کرتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر بھی مرتب ہوتا ہے، اور اس کا اثر اس کے آزو بازو فضا میں بھی مرتب ہوتا ہے،
اور وہ ایک لمبی مدت تک قائم رہتا ہے. اور جب قیامت کی صبح نمودار ہوگی اور انسان جب اٹھے گا تو اس کے آنکھوں کی روشنی کو رب العالمین اس قدر تیز کر دے گا کہ وہ اپنے جسم پر اپنے اعمال کے اثرات کو بھی دیکھے گا، اور فضا میں جو اس کے اعمال کے اثرات ہو گئے وہ پڑھ لے گا کہ یہ میرے عمل ہیں جس کو جو فضا میں مرتسم ہو گئے، فضا میں مترتب ہو گئے. اور کتاب و سنت کے اندر اس کا بھی جا بجا ذکر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گردن سے لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اسی نامہ اعمال کو یا اس کے اسی اعمال کو کتاب کی شکل میں قیامت کے دن ہم نکالیں گے اور وہ اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے. اللہ آگے فرماتے ہیں اقرأ کتابک، اور ہم کہیں گے انسان کو کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ. اللہ یہ کہے گا کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، دیکھ پڑھ. اقرا کتابک، اپنی کتاب کو دیکھ اور پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی ہے، آج دوسرا تیرا محاسبہ نہیں کرے گا. خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا جا اور اپنا جو تمہاری جو حیثیت ہے اس کو تو سمجھتا جا. معزز سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر معمر کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے کہا، سورہ قاف کی آیت کریمہ پڑھی، عن الیمین وعن الشمال قعید، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم تیرے ساتھ ہم نے دو فرشتے لگا دیے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے وہ تیرے دائیں طرف ہے اور دوسرا فرشتہ تیرے بائیں طرف ہے. اگر تو نیک عمل کرے گا تیرا رائٹ سائڈ والا فرشتہ لکھے گا، اور اگر تو بد عمل کرے گا تیرا لیفٹ سائڈ والا فرشتہ لکھے گا. اب تو چاہے اچھا عمل کر یا برا عمل کر، اب تو چاہے بڑا عمل کر یا چھوٹا عمل کر، فرشتے لکھتے رہیں گے. اور جب تو مرے گا تو اسی نامہ اعمال کو تمہارے گردن میں لٹکا کر کے تمہارے قبر میں ڈال دیا جائے گا. جب تو قیامت کے دن اٹھے گا، رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے گا، رب العالمین کہے گا اقرأ کتابک، اپنے اس کتاب کو پڑھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے، اور آج تو اپنا انصاف خود کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا انصاف نہیں کرے گا. معزز سامعین کرام، یہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نصیحتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہمارے لیے کی ہیں، ان کے اوپر ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے زندگی کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کے اندر ہمارے مرنے سے پہلے ہمارے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.